چھوٹے بچے ہیں ان کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، عصبی نظر ہو جاتی ہے، آسمانی نظر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی کی بھی نظر بد ہو، کسی بھی طرح کا برا سایہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بڑا ہی بیش قیمتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے کہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے میں بہت ہی کم وقت لگے گا، لیکن یہ تھوڑا سا وقت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی قسمت کے ستارے کو چمکا دے گا، آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے کاروبار سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ آپ کے کاروبار پر اگر کسی نے بندش لگا رکھی ہے تو اس بندش کو یہ وظیفہ توڑ دے گا۔ اگر آپ کے بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے یا پھر رشتوں میں کسی طرح کی رکاوٹ ہے یا جادو کے ذریعے بندش لگا دی گئی ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ ایسا باکمال وظیفہ ہے۔ بہت اچھے اور نیک اور صالحہ رشتے آپ کے بچوں کے آ جائیں گے۔ جادو اور جنات کا اثر اگر کسی کے جسم پر ہو گیا ہے تو یہ وظیفہ جادو اور جنات کے اثرات کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ جن، جنات، بھوت پریت، کالی آتمائیں، سایہ، یہ وظیفہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے بچا لے گا۔ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ کو اللہ رب العزت اس وظیفے کے توسل سے صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، عصبی نظر ہو جاتی ہے، آسمانی نظر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی نظر بد ہو، کسی بھی طرح کا برا سایہ ہو، اس برے سائے سے اور بری نظر سے یہ وظیفہ آپ کو بچائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، سالوں سے اس کے گھر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے، بیٹیاں ہیں اور اولاد نورینہ کی خواہش ہے تو اللہ والو، آپ ایک بار اس وظیفے کو کر لیں۔ بے اولاد حضرات اگر علاج کروا کر تھک چکے ہیں، سالوں سال سے علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹروں حکیموں کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، لیکن کوئی حل نظر نہیں آتا، راستہ نہیں مل رہا، تو وہ لوگ ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ رب العزت ان کو فرما بردار بنا دیں گے۔ اللہ والو، 12 ربیع الاول کو یہ نام اللہ رب العزت کا آپ نے یا لطیفو کو پڑھ کر پانی پر دم کر پی لینا ہے۔ روزانہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس برکت مہینے کے صدقے، نبی کی آمد کے مہینے کے صدقے، اللہ کے حبیب کی آمد کے مہینے کے صدقے اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، پاک مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا سناؤں گی آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو وظیفے کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی حویلی پہنچے تو حبیب یمنی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ حبیب یمنی نبی کریم کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہا
کہ میں نے بلایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، بت سارے جھوٹے ہیں، قیامت والے دن مر کے زندہ ہو کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حبیب کہنے لگا ابو جہل میرا بچپن کا ساتھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں۔ حبیب کہنے لگا کہ میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے دونوں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ سچے اور پکے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوال پوچھو۔ کہنے لگا کہ سوالوں سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ پہلا سوال بھی میں پوچھوں گا، جواب آپ دیں گے، اور دوسرا سوال بھی آپ بتائیں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب بھی آپ خود دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری یہ شرط قبول ہے۔ علم خدا نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے۔ حبیب کہنے لگا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور جادو آسمان پر نہیں چلتا، زمین پر چلتا ہے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو نبی معجزے لے کر آتے ہیں، آپ کوئی آسمان والا معجزہ دکھائیں، زمین والا نہیں، کیونکہ ابو جہل نے کہنا ہے کہ اگر زمین کا معجزہ ہوا تو کہے گا کہ یہ جادو ہے، اس لیے کوئی آسمانی معجزہ کر کے دکھائیں، اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہوگی۔ مسکرا کر آپ نے فرمایا میں معجزے لے کر نہیں آیا، میں تو معجزہ بن کر آیا ہوں، تو اپنی مرضی سے مانگ، میں وہی کر کے دکھاؤں گا۔ نبی 1 2 3 5 معجزے لے کر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، 9 معجزے حضرت عیسیٰ لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، قوم نے جب معجزہ مانگا انہوں نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ ایک ہی مدینے کا تاجدار ہے، میرے نبی نے اپنی مرضی کا معجزہ نہیں دکھایا، جس نے جو کہا وہی کر کے معجزہ دکھایا۔ میرے نبی نے کہا کہ اپنی مرضی کا بتاؤ۔ حبیب بڑا سیانہ تھا، کہنے لگا چاند کے کو توڑ کر دکھاؤ اور پھر جوڑ کر دکھاؤ۔ اللہ والو اس وقت رات نہیں تھی، دن کا ٹائم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا۔ حبیب اتنا سیانہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ سورج کو توڑ کے دکھاؤ، کیونکہ سورج تو سامنے تھا۔ اس نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، مطلب کہ پہلے دن سے رات کرو، پھر رات کو چاند کو لے کر آؤ، پھر چاند کے 2 ٹکڑے کرو اور پھر اس کو جوڑو۔ اب اس میں بڑے معجزے تھے، ایک معجزہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم نے یہ بھی نہیں کہا کہ رات ہوگی تو چاند کو توڑیں گے، آپ نے کہا چلو اٹھو آؤ چاند کو توڑتے ہیں۔ کوہنین کے والی نے آگے آگے چل پڑے، ابو جہل بھی میرے نبی کے ساتھ چل رہا ہے، حبیب یمنی بھی چل پڑا، امیہ بھی ساتھ ہے، ابو لہب بھی ساتھ ہے، ابو جہل بھی ساتھ جا رہے ہیں، پر ابو جہل کا چہرہ لٹک گیا۔ ساتھ والے نے کوہنی ماری اور پوچھا چودھری جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، محمد نے کہہ دیا ہے تو یہ کر کے دکھائے گا، اس نے چاند کو توڑ دینا ہے، اس نے چاند کو توڑ دینا ہے۔ وہ 2 طرح کی روایت ہے کہ وادی منا میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو لے گئے، دوسری روایت ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر لے گئے، سامنے سورج چمک رہا ہے، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا سورج کو تو سورج غروب ہو گیا، سبحان اللہ، رات ہو گئی اور 14ویں کا چاند چمکنے لگا۔ امام خربوتی فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر وہ رات 14ویں کی رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، آپ نے کوئی چیز نہیں ماری، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا سورج کو تو سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، 14ویں کا چاند چمکنے لگا، اور آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا صفا کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف آ گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت نزدیک آ گئی ہے کیونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند ٹوٹ گیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ رب نے بتا دیا ہے کہ چاند کا ٹوٹ جانا یہ نبوت کی آخری نشانی ہونے کی نشانی ہے، نبوت کی آخری ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے پر دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب وہ دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک ایک کافر کا نام لے کر فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، وہ دیکھو محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حبیب نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو ہاتھ باندھ کر کہنے لگا سونیا اس کو دوبارہ جوڑ نہیں دیتے؟ کونین کے والی نے اشارہ کیا اور چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے اور چاند سے آواز آئی اے کملی والیا آج توڑنے اور جوڑنے کی باتیں کر رہے ہو؟ ان لوگوں کو کیا پتا جب حلیمہ کے گھر جھولے میں لیٹ کر انگلی کے اشارے کرتے تھے، میں تو اس وقت بھی آپ کے اشاروں پر ناچتا رہا ہوں۔ چاند ٹوٹ کر جڑ گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کی طرف دیکھا اور فرمایا حبیب دوسرا سوال کیا ہے؟ حبیب کہنے لگا کہ شرط کے مطابق سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ بتائیں گے۔ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ تو کونین کے والی نے فرمایا حبیب یمن میں تمہاری ایک بیٹی ہے اور تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے۔ فرمایا تمہاری بیٹی دماغی معذور ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، زبان کی بھی گونگی ہے، فرمایا ہاتھوں اور پاؤں سے بھی معذور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب تیرا خیال ہے کہ اللہ تیری بیٹی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے؟ حبیب نے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کملی والیا سچے ہی نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی سچی باتیں بتا سکتا ہے وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی بھی سچی ہی بتاتا ہے۔ میرے نبی نے حبیب کو کلمہ پڑھایا اور فرمایا جا حبیب تیری بیٹی کو بھی شفا مل گئی ہے۔ حبیب کلمہ پڑھ کے یمن واپس آیا، آ کے دروازہ کھٹکایا، اندر سے بیٹی کی آواز آئی بابا جان میں آ رہی ہوں۔ بیٹی نے دروازہ کھولا اور محمد کا کلمہ پڑھتی ہوئی دروازے پہ آئی۔ باپ نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی یہ شفا کیسے ملی ہے اور یہ کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ کہنے لگی بابا جان میں لیٹی ہوئی تھی، سنا کہ دوپہر کے ٹائم رات ہو گئی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، میرے خواب میں ایک سونی صورت والا آیا، اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا تو مجھے شفا مل گئی۔ اور کہنے لگا کہ بیٹی میں آخری نبی ہوں، تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ حبیب بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیبوں والا ہوں، میں نے نبی کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ بیٹی کہنے لگی بابا جان آپ سے زیادہ میں نصیبوں والی ہوں، آپ نے تو جا کر کلمہ پڑھا ہے، مجھے وہ آ کر پڑھا گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا برہان من ربکم، میں نے تمہیں دلیل بنا کر بھیجا۔ ایویں تے نہیں جگ سجیا گل او دی شان دیے، ایویں تے نہیں گل کوئی بھی گل پاک قرآن دیے۔ او پتر خدا ونڈے جدوں آقا آئے نے، جشن مناؤ سارے سڈے آقا آئے نے، جشن مناؤ سارے۔ اللہ والو یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے جس نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے، اگر وہ چاہے تو سورج کو واپس موڑ لے۔ اللہ والو اس آمد کے مہینے پر، اس نبی کی آمد کے مہینے میں اللہ رب العزت سے مانگ لو جو مانگنا ہے، جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کو بتاتی ہوں طریقہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آج کے دن آپ نے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر نیا جوڑا پہننا ہے۔ اللہ والو ایک سوٹ آپ نیا سلوا لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ عید پر بھی تو نئے کپڑے سلواتے ہیں، کیا محبوب کی آمد پر نہیں سلوا سکتے؟ آپ نے نیا جوڑا پہننا ہے، پاک صاف ہونا ہے، پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔
تو اللہ والو آپ نے 12 ربیع الاول کے دن فجر سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ ہرگز یہ عمل نہ کریں، باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا گڑ لینا ہے، تقریباً آدھا کلو گڑ لے لیں۔ اس کے بعد ایک صاف ستھری بوتل میں صاف پاک پانی لے لیں، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے لے کر تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ گڑ آپ جتنا چاہیں لے سکتے ہیں، پانی کی ایک بوتل لے لیں اور گڑ لے لیں، جہاں آپ تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو میں تو کہتی ہوں کہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پڑھ کر بھیجو۔ آج کے دن تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھو، اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ شان والے، بزرگی والے، عظمت والے نبی پر درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اگر آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں اول و آخر میں، تو آپ کے وظیفے کی، آپ کے عمل کی 100 گنا نہیں، لاکھوں ہزاروں گنا طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں منٹوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور گھنٹوں والا کام چٹکیوں میں آپ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کا یہ نام پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ پھر آخر میں 3 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور جو پانی آپ نے رکھا تھا اس پر اور گڑ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر لینا ہے۔ اللہ والو یہ گڑ آپ نے اس شخص کو کھلائیں جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، جس کو نظر بد لگی ہے، جس کے رشتے میں بندش یا رکاوٹ ہے، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، بندش لگ چکی ہے، جادو کے ذریعے رکاوٹ لگی ہوئی ہے۔ اللہ والو جو بیمار ہے، بے اولاد ہے، یا اپنے بچوں کو کھلائیں جو بچے نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر پریشانیوں کو، تمام تر تکلیفوں کو ختم کر دیں گے۔ چھوٹا سا یہ عمل اگر آپ 12 ربیع الاول والے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اس ایک وظیفے میں موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی پڑھ کے آپ نے گڑ پر اور پانی پر دم کر لینا ہے۔ گڑ آپ جتنا چاہیں اتنا لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے آدھا کلو گڑ ہی لینا ہے۔ اللہ والو وہ گڑ اور پانی آپ اپنے گھر میں سب کو پلائیں، بچوں کو پلائیں، بڑوں کو پلائیں، بیمار ہیں ان کو پلائیں، جادو جنات والے مریضوں کو پلائیں، جس کو وہ پلاتے جائیں گے اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں، اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد کا واسطہ دے کر، صدقہ دے کر آپ اپنے رب سے مانگ لیں، رب کی رحمت کا واسطہ دے کر رب سے مانگ لیں۔ آج رب وہ سب کچھ عطا کرے گا جو آپ نے مانگا بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی العزیز غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق ملے گا۔ تو اللہ والو ہر وظیفے کی شرائط ہوتی ہیں، اگر آپ وظیفے کی شرائط کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کا وظیفہ 100% آپ کو رزلٹ دے گا۔ اور سب سے جو بڑی شرائط ہوتی ہے وظائف کی، وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ آپ نے ہر حال میں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے، اور کھل کر میرے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ جتنا کھل کر، جتنا محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرو گے، اتنا ہی زیادہ
آپ کے وظیفے میں اثر ہوگا اور اتنی ہی جلدی آپ کی مراد پوری ہوگی۔ کوئی ایسی دلی خواہش یا دلی مراد ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج کا ایسا مبارک دن ہے، آج کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع آپ نے گنوانا نہیں ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، اس موقع کی رحمتیں سمیٹ لو، برکتیں سمیٹ لو جتنی سمیٹ سکتے ہو اللہ والو۔ یہ آپ کو اگلے سال موقع ملے گا، پھر اگلے سال پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے۔ الآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔